بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا آیت نمبر 31، دوسرا رکوع۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگ مفازا کامیابی میں ہوں گے، کامیابی کے مقام پہ ہوں گے۔ فوز سے نکلا ہے گا کون لوگ؟ یعنی پہلے اہل جہنم کی سزاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ متقین کا ذکر فرما رہے ہیں، جو بچ کر رہنے والوں کے لیے، جنہوں نے زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ بچ کر گزاری۔ حدائق وعنابا، حدائق یہ حدیقہ کی جمع باغ کے لیے آتا ہے گا، ایسا باغ جس کی چاروں طرف باؤنڈریز ہوں اور اس کا ایک دروازہ ہو، یعنی ایک محفوظ باغ میں ہوں گے، جو ان کا اپنا ذاتی باغ ہوگا۔ اور عنابا، عنب انگور کے لیے کہتے ہیں گے، یعنی قسم قسم کے انگور ہوں گے ان کے لیے۔ دراصل عربوں کے ہاں جو تھا نا، انگور جو تھا وہ سب سے فیوریٹ اور بیسٹ فروٹ مانا جاتا تھا۔ وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا، کوائب اور نوخیز کنواری، اترابا ہم عمر لڑکیاں ہوں گی، یعنی ان کو جو پیر دیا جائے گا، زوج دیے جائیں گے، ان کے ہم عمر ہوں گے۔ اترابا جو ہے ہم عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے گا، اور کوائب جو ہے نا وہ کائب کی جمع ہے، کائب کہتے ہیں گے ٹخنے کے لیے استعمال ہوتا ہے گا۔ آپ دیکھیں کعبہ، کعبہ بھی کو بھی کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ابھری ہوئی عمارت ہے، تو ایک مطلب نوجوان عورت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے گی اس کے ابھار سے ہوتی ہے گی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں رکھی ہے گی۔ اسی لیے عورت کے اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے گا کہ اس زینت کو چھپا کر رکھے، کیونکہ جو دنیا میں اپنا حسن چھپا کر رکھے گی عورت، تو کل اللہ تعالیٰ اسے بہترین حسن سے نوازیں گے۔ اور یہاں پر خواتین کی خوبصورتی کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم عمر ہونے کا بھی کہا، کیونکہ دنیا میں انسان کو نا ایک ایج کمپلیکس جو رہتا ہے ہمیشہ لگا رہتا ہے گا، کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں۔ حالانکہ انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کی جوان ہونے سے یا خوبصورت ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے سے ہے، جو انسان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے گا، اور ان کی وجہ سے وہ جنت میں ایسی خوبصورتی بھی پائے گا، اور پھر بیسٹ ایج اس کو عطا کر دی جائے گی، یعنی تمام لوگ جو ہیں جنت میں وہ جوانی کی ایج میں ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان بہترین اعمال کے ساتھ بڑھاپے میں فوت ہوں، یا جب بھی انسان جائے، کیونکہ اگر بڑھاپے تک میں بھی چلا جائے تو ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی نا، تو کہنے لگی کیا میں جنت میں جاؤں، کچھ اس طرح سے سوال کیا، تو آپ فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ ایک طرح سے اداس ہو گئی، تو آپ فرمایا سب جوان ہو کر جائیں گے۔ تو دنیا میں ہمیں صرف اپنی ظاہری خوبصورتی کی فکر نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ظاہری خوبصورتی بطور نعمت عطا کی ہے گی، اس کو چھپا کر رکھنا ہے گا، اور اس کو جہاں جہاں اللہ نے حدود بتائی ہے انہی مقامات پر اس کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہیں کھولیں۔ باقی اپنے انر بیوٹی کی طرف توجہ دیں، اپنے اخلاق، کردار اور اپنے دل کی طرف کہ میرا دل کیسا ہے، کیا واقعی اللہ کی محبت سے لبریز ہے اور مخلوق کی خدمت کے لیے تیار ہے، یا اس کو ہم نے نیگیٹو چیزوں سے بھر کر ایک پولوٹڈ ایریا بنا دیا ہے، جو کہ خود ہمارے لیے بھی ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی کامیاب متقی لوگوں کا ذکر کیا، تو سب سے پہلے ان کے کھانے پینے کے لیے باغوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی پیئر کے حساب سے بات کی گئی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، کأس کہتے ہیں پیالے کو پینے کے، اور دہاقا لبالب بھرے ہوئے، یعنی چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے۔ آپ دیکھیں پسندیدہ مشروب ہو نا تو دل چاہتا ہے کہ بھرپور مل جائے، خاص طور پہ اگر افطار کے وقت ہو تو کیا ہوتا ہے، دل کرتا ہے گا کہ سارا کا سارا جو مل آ رہا ہے ہم ہی پی جائیں۔ اور یہاں تمام نعمتوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کس کا کیا؟ جو انسان کے حواس پہ، سینسز پہ چھائے ہوتے ہیں، فوڈ اور کمپینین۔ ان کی شہوت میں اکثر لوگ حرام کام میں گر پڑتے ہیں، ان دو کے پیچھے پڑ کے انسان حدود پار کرتے ہیں گے، فوڈ اور سیکس۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال راستے بتائے ہیں، لیکن ان کا بھوت سر پہ سوار نہیں کرنا۔ اسی لیے دیکھیں روزہ بھی آپ کو ان دو چیزوں سے روک کر آپ کو ٹرین کرتا ہے۔ اب اگلی آیت میں آ رہا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
لا یسمعون نہیں سنیں گے وہ فیہا اس میں لغون کوئی بیہودہ لغو بات بیکار بات ولا کذاب اور نہ کوئی جھوٹی بات. یعنی ان تمام نعمتوں کے بعد سب سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ وہاں پہ نہ کوئی شور و غل ہوگا، نہ بیہودہ باتیں بیکار گفتگو ہوگی. یعنی اچھے ٹیسٹ والے لوگ جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے. ہمیں بھی اپنی گفتگو میں سے 2 باتیں نکال دینی چاہیے، ایک تو فضول باتیں اور ایک جھوٹی اور بیہودہ باتیں. لغو کسے کہتے ہیں گے؟ لوز ٹاک، کوئی مقصد نہیں، بس جلد بازی میں فالتو بولتے چلے جانا. قرآن مجید میں جہاں مومنوں کی صفات کا ذکر آتا ہے نا تو وہاں پہ سب سے پہلے کیا فرمایا گیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. تحقیق کامیاب ہو گئے مومن. کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور وہ لغو سے اعراض برتتے ہیں. یعنی نمازوں کا خشوع بھی کس کو حاصل ہوتا ہے گا؟ جو لوگ لغو چیزوں سے بچتے ہیں اپنے آپ کو. ان کا دلچسپی نہیں ہوتی ایسی بیہودہ بیکار باتوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی باتیں نہ کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ چھوٹا دیتے تھے. اور ایک احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان لغو بات نہ ہو بندے کے اعمال میں، علیین میں درج کا باعث بنتی ہے. یعنی علیین میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہنچیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی زندگی سے بیکار فالتو بیہودہ گفتگو ریموو کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں آج دنیا میں ہی اس ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. بے مقصد گفتگو کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان غیبت کرنے لگتا ہے، بے وجہ لوگوں کو تبصرہ کرنا. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا کہ جب تک اس کو کھلاؤ نہیں تو کھاتا نہیں، جب تک اس کو سوار نہ کرو تو سوار نہیں ہوتا. یعنی اس کی سستی کا یا پھوڑ پن کا ذکر کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اپنے بھائی کی غیبت کر دی. اب ہم سوچیں کیا ہم ایسے ہی نہیں بولتے رہتے ہر وقت؟ اپنی ہی اولاد کو بعض وقت بولتے رہتے ہیں جب تک اس کو کچھ دو نہ تو وہ کام نہیں کرتا ہے. پھر یہی وجہ تو ہوتی ہے کہ ہماری ہی لغویات سن سن کر ہمارے اپنے بچے ہم سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، پھر ہماری نصیحت بھی نہیں سننا چاہتے. تو یاد رکھیں اگر ہم اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائیں گے تو ہماری باتوں میں ہمارے کلام میں تاثیر آ جائے گی، بچوں کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ جو اس میں ہے ہم نے تو وہی بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، ورنہ تو وہ جھوٹ ہوگا. تو انسان یاد رکھے کہ جنت میں جھوٹ اور لغو نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے رویہ بدل جاتا جب تک کہ وہ جھوٹ سے توبہ نہ کر لیتا. کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ ایک منافق کی علامت ہے نا. حدیث میں آتا ہے نا 3 باتیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے. خواہ وہ نماز پڑھے، صدقہ کرے، روزہ رکھے، حج و عمرہ کرے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے تو پکا منافق ہے. یہ 3 چیزیں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت کرنا، اپنی امانت کو ادا نہ کرنا، امانت میں ڈنڈی مار دینا. اور ہر وہ چیز امانت ہے جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ منافق کی علامت ہیں گی. یہ اصل میں انسان کو دین کو خود بھی نقصان دیتی ہے، دوسروں کو بھی. بعض بے دین لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں ہم نے بہت دیکھے ہیں نمازی کیسے کیسے جھوٹے ہوتے ہیں وہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین انداز میں ہمیں بتایا کہ جنت کی جو خوبی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بہترین محل ہے، جیسا گھر ہو، اور پھر اس کے پاس خوبصورت بیوی ہو اور ہر طرح کی برانڈ کی کار اور بہترین لیٹسٹ ماڈل کی قیمتی سب کچھ موجود ہوں، اپلائنسز وغیرہ. لیکن گھر میں رہنے والے لوگ جو ہوں نا آپس میں ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہوں اور بد اخلاق ہوں، احترام نہ کریں، طنز و طعنہ دیتے رہیں، تو کیا ایسی زندگی خوبصورت زندگی ہو سکتی ہے؟ زبان کی تیزی اور اخلاق کی بدتمیزی کی وجہ سے انسان کی لائف مزریبل بن جاتی ہے. تو جنت میں یہ خاص خوبی ہوگی کہ وہاں وہ لغو سے پاک ہوگی، کوئی ہرٹ نہیں کرے گا کسی کو. اور جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو لغو سے پاک ہوں گے. ان کی زندگی میں، ان کی باتوں میں لغویات کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، بلکہ وہ بامقصد انسان ہوں گے، خیر خواہی کرنے والے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی.
اور رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے ساتھ رہنے والے اس دنیا میں مخلوق اور تمام انسانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے والے ہوں گے. اپنی زبان سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. نہ منہ در منہ کے سامنے طنز و طعنہ کیا جائے، نہ ہی اپنی زبان سے پیٹھ پیچھے ایسی گفتگو کر کے اپنے نیکیاں دوسروں کو دی جائیں اور اپنے اعمال نامے کو برا کیا جائے. تو لغو اور جھوٹ، ان دو باتوں سے لازمی پرہیز کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے.